عزیز و معزز بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب بہارستان اردو سے لیا گیا عنوان شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، حسب دستور ہم سب سے پہلے بلند خوانی کے ساتھ اس اقتباس یعنی پیراگراف کو پڑھیں گے اور بعد میں اس اقتباس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو پیارے بچوں، آپ اپنی اس درسی کتاب کا صفحہ نمبر 47 نکالیں گے اور کھولیں گے اسے اور دھیان سے توجہ فرمائیں گے۔ تو بچوں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، پہلے ہی فرمایا کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ کیا ہے؟ شاہ ہمدان۔ تو بچوں، آئیے مل کے ہم بلند خوانی کے ساتھ اس پیراگراف کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کے اسے آسان لفظوں میں سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، پیارے بچوں، شاہ ہمدان کا نامی سید علی تھا۔ شاہ ہمدان امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ وہ 12 رجب 714 مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئی۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر ہی میں تمام دینی علوم اور حقیقت و حقیقت سے بہرور ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا اور زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ تو بچوں، ہم نے اس اقتباس کو بلند خوانی کے ساتھ پڑھا۔ اب ہم اس اقتباس کو آسان الفاظ میں، آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو شاہ ہمدان، پیارے بچوں، شاہ ہمدان کا نامی سید علی تھا۔ یعنی شاہ ہمدان جو تھے، ان کا نامی کا مطلب ہوتا ہے بچوں مشہور و معروف نام، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں سے ہمیں اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ ہمدان کا جو اصلی نام تھا وہ کیا تھا؟ سید علی۔ یعنی شاہ ہمدان کا اصلی نام کیا ہے؟ سید علی۔ شاہ ہمدان امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ یعنی شاہ ہمدان جو ہے، یہ شاہ ہمدان، امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے کیا ہیں؟ القاب ہیں، ان کے لقب ہیں۔ یعنی لقب کا مطلب ہے احترائی لفظ، طرز خطاب، ہاں ٹھیک ہے نا بچوں؟ یعنی یہ ان کو لوگ ان ناموں سے جانتے تھے۔ سید علی، یعنی شاہ ہمدان کو لوگ کس نام سے جانتے تھے؟ سید علی کو شاہ ہمدان کے نام سے، امیر کبیر کے نام سے، علی ثانی کے نام سے اور امیر کے نام سے جانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کو لوگ، یہ ان کے خطاب ہیں، ٹھیک ہے؟
وہ 12 رجب 714 مطابق 12 اکتوبر 1314 کو ہمدان میں پیدا ہوئی، یعنی 12 رجب تھا 714 مطابق، یعنی 12 اکتوبر 1314 کو ہمدان میں پیدا ہوئی۔ ہمدان ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ حضرت یہ سید علی، جن کو ہم شاہ ہمدان کے نام سے جو مشہور ہیں، وہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ ہمدان میں، ٹھیک ہے بچوں۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے، یعنی حضرت جو شاہ ہمدان تھے، ان کا نام ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے، یعنی یہ خاندان میں پیدا ہوئے، شاہ ہمدان جو ہیں یہ خاندان میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ ہمدانی، یعنی ہمدان جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی لیے یہ نام ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اسی گاؤں کے اسی جہاں پہ یہ پیدا ہوئے، جس جگہ یہاں پہ پیدا ہوئے، اسی نام سے یہ مشہور ہوئے، اسی نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے، یعنی شاہ ہمدان کا جو شجرہ نسب ہے، یعنی کس سے ملتا ہے؟ حضرت 18ویں پشت سے، 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا، یعنی حضرت یہ شاہ ہمدان کے والد کا نام کیا تھا؟ شاہب الدین، جو خود بھی ایک عالم دین تھے، جو خود کیا تھے؟ عالم دین تھے، یعنی دین کے بارے میں علم رکھنے والے تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر ہی میں تمام دینی علوم اور ترقیات و حقیقت سے بہرور ہوئے، یعنی 12 سال کے ابھی تھے، 12 سال ہی میں انہوں نے، شاہ ہمدان جو ہیں، انہوں نے دینی علم، یعنی اس کی کیسے دین پہ چلنا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس سے پوری طرح سے واقف ہو چکے تھے، ابھی 12 سال کے تھے۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا، یعنی شاہ ہمدان نے کن کن زبانوں کا مطالعہ کیا، کن کن زبانوں کی سے اپنے آپ کو آگاہ کیا، اپنے آپ کو کن کن زبانوں پہ انہوں نے غور و فکر کیا؟ عربی زبان، فارسی زبان، یعنی ان زبانوں میں ان کو گہرا مطالعہ تھا، یعنی گہرا مطالعہ انہوں نے کیا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی، یعنی اپنی پوری زندگی جو ان کی تھی، اس زندگی میں کیا کیا؟ اسلام کی خدمت کرتے، دین اسلام کی، یعنی کہ اسلام کی خدمت کرتے رہے، اسلام کو پھیلاتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ وادی کشمیر میں اسلام جو پھیلا، وہ کس کی بدولت پھیلا؟ شاہ ہمدان کی، ٹھیک ہے نا بچوں۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ شاہ ہمدان کی محنت اور مشقت کی وجہ سے مسلمان کشمیر میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہے اور بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے، یعنی شاہ ہمدان نے اپنی زندگی کے کتنے سال سیر و سیاحت میں گزارے؟ 21 سال، یعنی 21 سال انہوں نے سیر و سیاحت میں گھومنے پھرنے کا کام کیا۔ اس لیے گھومنے پھرنے کا کام کیا، اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا، یعنی کون سا گھومنے پھرنے کا کام کیا؟ اسلام کی تعلیمات کے لیے گھومنے پھرنے کا کام کیا، اسلام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے سیر و سیاحت جو تھی، ان کی گھومنے پھرنے کا جو کام تھا کیا تھا؟ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کا۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے، یعنی ہمدان کشمیر کیوں آئے؟ یہ شاہ ہمدان جو ہیں یہ کشمیر کیوں آئے؟ کیونکہ وہاں پہ ہمدان میں جو پولیٹیکل، جو سیاسی افراتفری ہوئی، ہلچل وہاں پہ ہوئی، اس کی وجہ سے انہوں نے ہمدان کو چھوڑا اور کہاں پہ چلے آئے؟ کشمیر میں، اور یہاں آ کر انہوں نے دین کی، اسلام کی دعوت یہاں دینی شروع کی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان کے طور طریقے کو، ان کی
چال و چلن کو دیکھتے ہوئے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو قبول کرنے میں جو سب سے بڑا یعنی کہ یہاں پہ کشمیر کے اندر جو دین کو پھیلانے کا کام کیا، اس میں شاہ ہمدان جو ہیں وہ نمایاں ان کا کردار اس میں نمایاں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو کل ہم اس کا جو دوسرا اقتباس ہے اس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟